بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ معاملات المالیہ کی 34 نشستیں ہو چکی ہے اور اب تک ہم خرید و فروخت ہی کے بنیادی اصول و ضوابط پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جو نشست تھی ہماری نشست نمبر 34، اس میں ہم نے بیوع اور خرید و فروخت کی ایک اہم قسم اور اس کی تفصیلات شروع کی تھی، جو کہ ہے بیع مکروہ، اس کا تعارف اور اس کے احکام۔ بیع مکروہ کے حوالے سے فقہا نے جو تفصیلات لکھی ہے ان کو ہم نے 2 پوائنٹ میں تقسیم کیا تھا۔ بیع مکروہ کا مفہوم اور حکم، تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، اور اس میں ہم نے اس کا مفہوم بھی پڑھ لیا تھا اور حکم بھی۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ ہے بیع مکروہ کی صورتیں۔ اس کے ضمن میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 7 صورتیں بنتی ہیں اور 3 صورتیں ہم نے اس کی پڑھی ہے، تو آج ہم اس کی مزید 4 صورتیں جو باقی رہتی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بیع مکروہ کا مفہوم اور حکم ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بیع مکروہ کی صورتوں میں سے یہ 3 صورتیں پڑھی تھی، بیع المسلم علی بیع اخی، پھر دوسرے نمبر پر الصوم علی صوم اخی، اور تیسری قسم تھی اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت۔ اب جو بیع مکروہ کی چوتھی صورت ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجش، فالس بیڈنگ۔ نجش کس کو کہتے ہیں؟ نجش کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ سامان وغیرہ خریدنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر بولتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ چیز بڑی مہنگی چیز ہے، اور وہ دھوکہ کھا کر اس چیز کو مہنگے داموں خرید لے۔ اس کو کہتے ہیں نجش۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک آدمی بولی لگا رہا ہے، دکاندار ہے، اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بٹھایا، کھڑا کیا کہ تم بھی بولی میں آ جاؤ، اگرچہ تم نے چیز نہیں خریدنی لیکن تم میرے آدمی ہو، زیادہ سے زیادہ بولی لگاؤ تاکہ اور لوگ بھی اور زیادہ بولی لگائے اور چیز مہنگے داموں بک جائے۔ اس کو کہتے ہیں نجش۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ ایک واضح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے جو قیمت دیکھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو نیلامی جائز ہے، نیلامی بذات خود کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس کو مزائدہ کہتے ہیں۔ نیلامی میں کوئی خرابی نہیں ہے اور احادیث میں باقاعدہ اس کا جواز بھی موجود ہے، لیکن اس نیلامی کے اندر نجش کی خرابی جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کہ جو آدمی بیچنے والا ہے وہ اپنے لوگ مقرر کرے اور ان کو کہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور تم مہنگے داموں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت لگاؤ تاکہ لوگ دھوکہ کھا کر اس چیز کو زیادہ قیمت پہ خرید لے۔ تو یہ تو چونکہ لوگوں کے قسم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ ممنوع ہے، باقاعدہ واضح حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، نجش کے باوجود اگر کسی نے اس طرح کا غلط کام کیا اور چیز بیچ دی اپنی لوگوں پر دھوکہ دے کر، تو فقہائے حنفی اور شافعیہ کہ ہاں اگر بیع مکروہ ہے لیکن منعقد ہو جائے گی، بے تو ہو جائے گی، کیونکہ بیع مکروہ کا حکم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بھئی وہ بے منعقد ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ فقہائے مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں نجش کا غلط عمل کر کے اگر کوئی آدمی چیز بیچے گا تو یہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس معاملے کو ختم کیا جائے گا، چونکہ منعقد ہی نہیں ہوئی تو اس کے کوئی اثرات بھی اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے نجش سے متعلق جو جتنی تفصیلات فقہا نے لکھی ہے اس کا خلاصہ۔ 5ویں صورت ہے، اس کو فقہا 2 نام دیتے ہیں، تلقی رکبان اور تلقی جلب۔ تلقی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، رکبان قافلوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تلقی رکبان کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ قافلوں کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اور تلقی جلب، جلب مجلوب ان کے معنی میں ہے کہ جو چیز شہر کے باہر سے شہر کے اندر کھینچ کر لے جائی جا رہی ہو، سبزیاں ہیں شہر کے اندر لائی جا رہی ہے، چینی ہے شہر کے اندر لائی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجلوب، کھینچی ہوئی چیز۔ تو جلب مجلوب ان کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال تلقی رکبان یا تلقی جلب جو بھی نام ہو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فقہا نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ شہر کے اندر کے جو تاجر ہے وہ شہر سے باہر جائے اور باہر سے
قافلے جو آ رہے ہوں شہر کے اندر اپنی چیزیں اور فصل وغیرہ لا رہے ہوں شہر کے اندر بیچنے کے لیے، تو یہ جو تاجر لوگ ہیں یہ شہر کے باہر جا کر ان قافلوں سے ملاقات کر کے شہر کے باہر ان سے سارا سٹاک اور سارا مال خرید لے اور آ کر شہر میں اس کا سٹاک کرے، ذخیرہ اندوزی کرے اور اپنی منمانی قیمت پر شہر میں بیچے۔ اس کو کہتے ہیں تلقی رکبان، کہ شہر کے اندر سے نکل کر شہر کے دروازوں میں اور باہر جا کے باہر سے آنے والے قافلوں سے وہیں پر ساری کی ساری فصل وغیرہ خرید لینا اور ان کو واپس بیچ دینا، اور وہاں سے سارے سٹاک کا اجارہ دار بن کر شہر میں آ کر اپنی منمانی قیمت پر چیز بیچنا۔ اس کو کہتے ہیں تلقی رکب یا تلقی جلب، تلقی رکبان یا تلقی جلب۔ اس پر بھی باقاعدہ واضح حدیث موجود ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلقى الجلب۔ فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ممانعات ہے نا تلقی رکبان یا تلقی جلب کی، یہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا۔ اگر وہ دونوں خرابیاں نہیں ہیں تو پھر یہ ممنوع نہیں ہے۔ ایک خرابی ہے غرر اور دوسری خرابی ہے ضرر۔ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے قافلے کو دھوکہ دے کر ان کو اصل قیمت نہ بتانا اور ان کو جھوٹ بول کر ان سے چیز سستی قیمت میں خرید لینا، کہ آپ شہر سے باہر نکل کر قافلے والے کو کہہ دیں کہ بھئی آپ جو سبزی لا رہے ہیں نا شہر میں 10 روپے کلو ہے، اور آپ نے ان سے جھوٹ بولا کہ شہر میں 20 روپے کلو تھا وہ، تو جھوٹ بول کر ان قافلوں کو دھوکہ دینا، تو اس بنیاد پر یہ صورت ممنوع ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے ضرر۔ ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاجر کے اندر شہر کے اندر کے تاجر ہے یہ باہر جائے، سارا سٹاک خرید کر اس کے اجارہ دار بن جائے، اور جس کی وجہ سے شہر والوں کو تکلیف ہو، شہر کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے اس کے باوجود یہ اس کو فروخت نہیں کرتے، اپنے پاس سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے اجارہ دار بن کر لوگوں کو تکلیف دی۔ تو یہ دونوں خرابیاں ہیں، اگر ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو یہ صورت ممنوع ہے۔ دونوں خرابیاں نہ ہو تو پھر جائز ہے کہ آپ شہر سے باہر جائیں، ان کو اصل قیمت بتا دے، قافلوں کو ان سے چیز خرید لے، اور شہر والوں کو بھی کوئی تکلیف اور ضرر نہیں ہے، آپ مناسب قیمت لگا رہے، کوئی سٹاک ذخیرہ اندوزی کا عمل نہیں کر رہے، تو پھر جائز، پھر تلقی رکبان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ تو پانچویں صورت تھی۔ چھٹی صورت کو فقہاء نام دیتے ہیں بیع الحاضر للبادی۔ حاضر شہری کو کہتے ہیں، سٹی میں رہنے والا، اور بادی دیہاتی شخص کو کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ شہری شخص کا دیہاتی کے لیے بیچنا یا دیہاتی کو کوئی چیز بیچنا۔ اس کی فقہاء نے مختلف صورتیں بیان کی ہے۔ ایک صورت فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی شہری آدمی ہے اور وہ اپنا سامان شہر میں فروخت نہیں کر رہا، حالانکہ شہر میں اس کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ اپنا سامان شہر میں فروخت نہیں کر رہا، گاؤں دیہات والوں پر جا کر مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے ان سادہ مزاج لوگوں کو دھوکہ دے کر۔ تو اسی صورت میں چونکہ ایک تو گاؤں والوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور دوسرے شہر میں اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ آپ نے ان لوگوں کو ضرر پہنچا کر وہاں چیز نہیں بیچتا، تو اس بنیاد پر یہ ممنوع ہوگا۔ لیکن اکثر فقہاء نے اس کی ایک اور صورت لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہے وہ شہر میں اپنی فصل لے کر جائے اور شہری جو ہے اس دیہاتی کو کہے کہ تم اپنی فصل وغیرہ یہ جو چیز ہے اس کو خود نہ بیچو، میرے پاس سٹاک کر کے رکھو، میں تمہارے لیے مہنگے داموں بیچوں گا اور کچھ اپنا کمیشن بھی رکھ لوں گا۔ تو دیہاتی کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے، تو دیہاتی جو ہے وہ شخص کے پاس سامان رکھ لیتا ہے۔ اب وہ جو شہری آدمی ہے وہ سٹاک کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا ہے، شہر میں جب لوگوں کو سخت تکلیف ہو اور مشقت ہو اور چیز بہت مہنگی ہو جائے تو پھر یہ اس چیز کو مہنگا بیچ کر اپنے لیے کمیشن رکھ لیتا ہے، باقی پیسے دیہاتی کو دے دیتا ہے۔ یہ صورت بھی ممنوع ہے کیونکہ شہر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تکلیف کوئی بات نہ ہو تو ویسے پھر شہر کے اندر کسی کو اپنا نائب بنانا یہ جائز ہے۔ اس میں یہ آج کل ہو رہا ہے، آڑتی کے کاروبار میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بھئی گاؤں والے جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کے شہر کے اندر باقاعدہ لوگ مقرر ہوتے ہیں، ان کے پاس رکھتے ہیں اور وہ لوگ پھر آگے بیچتے ہیں۔ تو اگر ان کی وجہ سے شہر والوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کا کام نہ کرتے ہو تو پھر جائز ہے، پھر اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور حرج نہیں ہے اس میں۔ آخری چیز ہے احتکار۔ احتکار اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اور یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا۔ آسان مفہوم اس کا علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ احتباس الشیء لغلائه، احتباس الشیء
لغلائی، کسی چیز کو مہنگا ہونے کے انتظار میں کسی چیز کو اپنے پاس رو کے رکھنا، اس کو نہ بیچنا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سٹاک موجود ہے اور کسی چیز کی گندم ہے، چاول ہے، چینی ہے، وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ چیز جب زیادہ مہنگی ہو جائے گی تب میں اس کو بیچ دوں گا۔ تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی پر باقاعدہ حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں تو واضح طور پر یہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المحتکر ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت، کہ وہ ملعون شخص ہے۔ اچھا، اب ذخیرہ اندوزی کس حد تک کرنا ممنوع ہے، کون سی چیزوں میں ممنوع ہے، کتنے دنوں تک ممنوع ہے، اس میں فقہاء کے تفصیلی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اکثر فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، باقی کپڑوں میں، چارہ وغیرہ میں، ان چیزوں میں ذخیرہ اندوزی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن فقہاء مالکیہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز میں ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے جس چیز کی شہر والوں کو ضرورت ہو، علاقے والوں کو ضرورت ہو، اور اس کو نہ بیچنے کی وجہ سے لوگوں کو ضرر ہو رہا ہو، تو بس اس کی ممانعت ہے، خواہ کھانے پینے کی چیز ہو یا نہیں، اور فقہاء نے اس قول کو اختیار کیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بعض فقہاء، مثلا بعض نہیں بلکہ اکثر فقہاء نے یہ لکھا ہے، حنفیہ، شافعیہ اور بعض حنفیہ اور حنابلہ اور شافعیہ نے یہ لکھا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس وقت ممنوع ہے کہ آپ ایک شہر کے باہر سے کوئی چیز خرید کے لے آئے جہاں سے عمومی طور پر لوگ چیز لاتے ہوں اس شہر میں، اور پھر اس کے اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں پھر مہنگا بیچے، تب ممنوع ہے۔ اگر آپ کی اپنی زمین کی فصل ہے، آپ نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تو پھر جائز ہے۔ یا اگر آپ نے کسی ایسے علاقے سے شہر کے اندر چیز لائی ہے جس علاقے سے عمومی طور پر لوگ اس شہر میں چیز نہ لاتے ہو، پھر بھی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل دوسری رائے یہ ہے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نہیں بھائی، ذخیرہ اندوزی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ آپ شہر کے باہر سے لے آئے جس جگہ سے عمومی طور پر شہر کے اندر لایا جا رہا ہے، یا اپنی زمین کے آپ کی فصل ہے، ہر صورت میں ممنوع ہے۔ بس بنیادی پوائنٹ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ ہے کہ اہل شہر کو ضرر پہنچنا۔ اگر شہر والوں کو ضرر پہنچ رہا ہے تو بس ممنوع۔ پھر وقت کے اندر بھی کچھ فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ مثلا کچھ فقہاء کی رائے یہ ہے کہ بھئی 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی جائے گی تو ممنوع ہے، ورنہ نہیں۔ کچھ فقہاء نے 1 مہینہ لکھا ہے، لیکن اس میں بھی پھر راجح قول یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جتنے دنوں کی وجہ سے بھی لوگوں کو ضرر لاحق ہو، چیز بازار سے ختم ہو جائے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر بھی آپ نہیں بیچ رہے تاکہ مہنگے بیچے، تو بس اس صورت ممنوع ہو۔ تو بنیادی دار و مدار اس کا لوگوں کے ضرر اور تکلیف پر ہے۔ تو یہ ہے بے مکروہ کی مزید 4 صورتیں۔ تو بے مکروہ کا موضوع بھی ہمارا آج کی نشست میں ختم ہو گیا۔